والد صاحب کا شمار علاقے کے معزز ذمہ داروں میں ہوتا ہے۔ ہم 3 بہنیں اور ہمارے 4 بھائی ہیں۔ 2 بھائی مجھ سے بڑے اور 2 ہم سے چھوٹے ہیں۔ میری اور میری بہن گل بی بی کی منگنی چچا زاد بھائیوں کے ساتھ بچپن میں طے ہو گئی تھی۔ یہ دونوں سگے بھائی جمال اور کمال تھے۔ دونوں ہی ہم بہنوں سے 12 سے 15 برس بڑے تھے، لیکن دیہاتی ماحول میں زیادہ عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہاں اصل معاملہ زمین کا ہے، جس کو تقسیم سے بچانا ہوتا ہے۔ اس لیے رشتے آپس میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر لڑکیاں غیر برادری میں چلی جائیں تو ان کے حصے کی زمین بھی باہر چلی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ہم دونوں بہنوں کو اپنے منگیتروں سے محبت نہیں تھی، بلکہ چڑ تھی۔ دل سے کبھی بھی جمال اور گل نے کمال کو قبول نہیں کیا تھا۔ ہمارے اپنے خواب تھے، مگر یہ خواب پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ والد صاحب اتنے سخت گیر تھے کہ وہ ہمہ وقت بندوق میں گولیاں بھر کے رکھا کرتے، اور ہم بیٹیاں جانتی تھی بابا جان حکم عدولی پر کیا سزا دے سکتے ہیں۔ ہماری مجال نہ تھی کہ بچپن کے طے شدہ رشتوں پر چوں بھی کرتے۔ تاہم دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ ہمارے منگیتر خود ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیں، یا پھر کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہم ان کی ملکیت ہونے سے بچ جائیں۔ والد لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، لیکن جب ہم نے میٹرک کر لیا تو شادی سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ کہ ہم کالج میں داخلہ لے لیں۔ بس میں اور گل بی بی اس بات پر اڑ گئیں کہ ہمیں کالج جانا ہے۔ ہمارے گاؤں سے کالج آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ گاڑی موجود تھی، بہرحال وہاں جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بعد اجازت ملنے کی تھی۔ والد صاحب سے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ ہمیں کالج میں داخلے کی اجازت دے دیں۔ تاہم ایک حل سمجھ میں آ گیا تھا۔ چچا جان ہم سے محبت کرتے تھے۔ اگر ان سے بات کی جاتی تو ضرور اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا۔ ہم نے یہی راستہ اختیار کیا۔ چچا جان کے پاس جا کر ہم دونوں بہنیں خوب روئیں کہ آگے پڑھنا ہے، کالج میں داخلہ دلوا دیجیے۔ چچا جان ہمیں چاہتے تھے کہ ہماری شادیاں ہو تاکہ ان کے بیٹوں کے گھر بس جائیں، کیونکہ ان کی عمر کافی ہو گئی تھی۔ لیکن جب ہم نے زیادہ رونا دھونا کیا اور التجاؤں سے کام لیا تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے والد صاحب کو منا لیا۔ یوں ہمارا داخلہ شہر کے گرلز کالج میں ہو گیا۔ ہم خوشی خوشی کالج جانے لگی۔ چچا جان کا خیال تھا جب شادی کرنی ہوگی وہ تاریخ رکھ دیں گے، اس دوران یہ پڑھنا چاہتی ہیں تو بے شک پڑھ لیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جو ہی ہم نے ایف اے پاس کیا، گھر میں ہماری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ لاکھ انکار کے باوجود ہمیں زبردستی دلہنیں بنا دیا گیا۔ میری شادی جمال اور گل بی بی کی شادی کمال سے ہو گئی۔ گل بی بی نسبتاً صابر اور شاکر لڑکی تھی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تسلیم کر لیا تھا اور روتے دھوتے ہوئے زندگی گزارنے لگی۔ اس نے شادی کے 2 ماہ بعد کالج کو بھی خیر بات کہہ دیا، کیونکہ اس کے شوہر کی یہی خواہش تھی۔ چچا جان کا گھر ہماری رہائش کے قریب ہی تھا۔ بیاہ کر ہم دونوں وہاں گئیں، لیکن 1 ماہ مشکل رہ پائی۔ دوبارہ بابا جان کے گھر آ گئی، جبکہ گل بی بی نے اپنے سسرال میں یہ رہائش رکھی، اپنے گھر کو گھر سمجھا اور شوہر کی فرما برداری میں لگ گئی۔ جمال مجھ سے 15 برس بڑا تھا، جبکہ کمال اور گل کی عمروں میں 12-13 برس کا فرق تھا۔ اس نے خاوند کے ساتھ والدین کی عزت کی خاطر سمجھوتا کر لیا، ورنہ کمال میں وہ سارے عیب تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ کمال اور جمال دونوں ہی شراب کے رسیا تھے، وہی رقص اور سرور کی محفلوں میں جاتے، عیاشی ان کا مشغلہ تھا۔ تاہم دونوں ہی گھر میں بیویوں کا خیال رکھتے۔ ہمیں کسی شے کی کمی نہ تھی، لیکن میں نے جمال کو روز اول سے قبول نہ کیا۔ میں گل سے زیادہ شوریدہ اور باغی لڑکی تھی۔ میرا مرد مجھ کو ذرا بھر بھی نہ بھاتا۔ جو ہی جمال میرے قریب آتا میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی، اور میں اس کو اپنے سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی۔ روز ہی یہ تماشا ہونے لگا۔ اس رویے کی وجہ پوچھی تو میں کہہ دیتی کہ BA مکمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے جلدی شادی کر کے میرے اس خواب کو چکنا چور کیا ہے۔ تبھی مجھے شادی سے نفرت ہو گئی ہے۔ میرے نفرت بھرے رویے سے مجبور ہو کر جمال نے مجھے کالج جانے اور تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں میں اپنے والدین کے گھر رہتی اور کالج بھی جاتی۔ جمال مجھ سے ملنے کے لیے میرے میکے آنے پر مجبور ہو گیا، حالانکہ اس کو یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر صورت اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ جن دنوں 3rd ایئر میں تھی میری ایک دوست بن گئی۔ یہ میری کالج فیلو سمینہ تھی۔ ہماری دوستی گہری ہو گئی تو ہم ایک دوسرے کے گھر جانے لگے۔ سمینہ کو اکثر اس کا بھائی کالج سے لینے آیا کرتا۔ اس کا نام دلاور تھا اور وہ عمر میں سمینہ سے بڑا تھا۔ وہ اس کا بڑا سوتیلا بھائی تھا اور شادی شدہ تھا۔ دلاور کی صحت بہت اچھی تھی، خوبصورت اور قداور تھا۔ اس کی عمر 40 سال تھی، مگر وہ 32 برس کا بمشکل لگتا۔ جب مجھے سمینہ کے گھر جانا ہوتا میں اس کی گاڑی میں چلی جاتی۔ دلاور گاڑی چلا رہا ہوتا۔ اس طرح بار بار وہ آئینے میں مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا اور باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ مجھے دلاور کی باتیں اچھی لگتیں۔ اس کی شخصیت سحر انگیز اور دل آویز تھا۔
رفتہ رفتہ میں اس کی شخصیت سے مسحور ہوتی گئی، یہاں تک کہ پوری طرح اس کی ذات کی سحر میں گرفتار ہو گئی۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس کی باتوں سے مسحور ہوتی ہوں، اس کو میں پسند کرتی ہوں۔ اس نے ایک روز مجھے اپنی چاہت کا بھرپور انداز میں یقین دلوایا اور مجھ سے شادی کرنے کی درخواست کر دی۔ وہ شادی شدہ ہے، لیکن یہ معاملہ میرے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں خود بھی شادی شدہ تھی۔ مجھے یہ اقرار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ میں بے حد خوبصورت ہوں، شاندار شخصیت کی مالک ہوں۔ تبھی دلاور کے دل میں مجھے پانے کی خواہش بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھے رام کر لیا۔ اب میں اپنی سہیلی کے گھر اس کی خاطر جانے لگی، گھر والوں سے کہتی کہ کالج میں جو اسائنمنٹ ملتی ہے میں سمینہ کے ساتھ مل کر مکمل کرتی ہوں۔ جوں جوں دلاور سے لگاؤ بڑھتا، اپنے شوہر سے دوری اور بے رخی بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے جمال سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اب میں ایسے مواقع پیدا کرتی کہ ہم میں شدید لڑائی ہو جاتی، سارے گھر والے پریشان ہو جاتے اور خاندان بھر کو میں نے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ والدین نے تو پہلے ہم میں صلح کرانے کی کوشش کی۔ جب میں نے کھلم کھلا جمال پر غلط قسم کے الزامات لگائے تو میرے والدین کا جھکاؤ میری طرف ہو گیا۔ وہ رو رو کر میں جھوٹی باتیں بتاتی، جیسے جمال مجھ پر غلط قسم کے حربے آزماتا ہو، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا تھا، لیکن میری اداکاری ان الزامات کو سچ ثابت کرتی۔ ماں باپ کا دل ویسے بھی موم ہوتا ہے۔ آخر کار میں کامیاب ہو گئی، والدین نے میرا ساتھ دیا اور جمال سے طلاق دلوا دی۔ میں نے BA پاس کر لیا تھا، گھر بیٹھ گئی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً سمینہ سے ملنے اس کے گھر جاتی رہتی تھی، وہ بھی آ جاتی تھی۔ میرا دلاور سے تعلق برقرار تھا۔ دلاور نے باور کروا دیا تھا کہ شادی کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی پہلی بیوی پر فوقیت دے گا۔ وہ ایسی باتیں کرتا کہ میں یقین کر لیتی۔ جاتے ہی میں اس کی پہلی بیوی کا پتہ صاف کر دوں گی اور اس کو دلاور کی زندگی سے نکال باہر کروں گی۔ یہ سچ ہے کہ مرد جب کسی عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے کہ عورت اس پر اندھا اعتماد کرنے لگتی ہے۔ مجھے بھی دلاور نے کچھ اس طرح اپنی محبت کا اسیر بنایا کہ اس کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا۔ اب ہم ایک ہونے کے لیے تڑپنے لگے۔ اس دوران دلاور نے بہت قیمتی تحفے دیے۔ یہ بتانا بھول گئی کہ وہ بہت امیر کبیر آدمی تھا اور میں مربع زمین کی مالک۔ سب جانتے ہیں کہ مربع کچھ کم جاگیر نہیں ہوتی۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میری عیش و عشرت بھری زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن اب مرحلہ یہ تھا کہ میں دلاور سے شادی کیسے کروں۔ آخر ہم نے اہم فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے اپنے والد پر معاملہ کھول دیا، ان کو کہا کہ والد صاحب سے بات کر کے میں اپنے حصے کی زمین لوں گی، بلکہ بخش دوں گی، صرف میری شادی دلاور سے کروا دیں۔ امی نے والد صاحب سے بات کی، پہلے تو کسی صورت نہ مانے۔ جب میں نے گھر سے چلے جانے کی دھمکی دی تو کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سمینہ کی والدہ رشتہ لینے آئیں، امی نے ہاں کر دی، تاہم ابو چچا کی خاطر میری شادی میں نہ بیٹھے۔ ماموں نے دلاور سے میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ دلاور نے شروع دنوں میں میرا بہت خیال رکھا اور مجھے شہر میں شاندار بنگلہ بنوا کر دیا، بہت قیمتی فرنیچر سے آراستہ کیا۔ شہزادی کی طرح 2 ماہ تک میرے ساتھ رہا۔ رفتہ رفتہ ان کی آمد و رفت میں کمی ہونے لگی۔ اب وہ 1 ماہ میں 2 یا 4 بار 1 دن کے لیے آتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ میں نوکرانیوں کے ساتھ ایک قیدی کی مانند زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دل بہت گھبرا رہا تھا۔ انہی دنوں میں امید سے ہو گئی تو ایک نئی امنگ بھی جاگ گئی۔ دلاور کو یہ خوشخبری دی، وہ خوش ہونے کے بجائے ان کا منہ لٹک گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ خوش نہیں ہوئے کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ کہنے لگے کہ تم کو اس خوشی سے دستبردار ہونا پڑے گا، ہم آج ہی ہاسپٹل جا کر اس وجود کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں رونے لگی، لیکن انہوں نے میرے رونے دھونے کی پرواہ نہ کی اور بہلا پھسلا کر کلینک لے گیا۔ اپنے جاننے والی ڈاکٹر سے مجھ کو خالی دامن کر دیا۔ یہ صدمہ بڑا تھا، لیکن کوئی اور چارہ نہ تھا میرے پاس۔ 2-3 دن وہ ساتھ رہے، تسلی دیتے تھے، کہتے تھے ابھی وقت نہیں، فی الحال صبر کرو، وقت آئے گا تو تم کو بھی ماں بننے کا حق ہے۔ میں کافی دن افسردہ رہی، وقت گزرنے لگا۔ دوسری بار بھی میں نے جب خوشخبری سے آگاہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ سانپ کا سلوک ہی کیا اور میری کوکھ خالی کروا کر دم لیا۔ اب مجھ کو ان سے خوف آنے لگا۔ میں نے یہی رٹ لگا دی کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، اپنے آبائی گھر لے چلو، جہاں تمہاری پہلی بیوی اور بچے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ دلاور نے بہت سمجھایا، تم ایسی ضد مت کرو، وہاں نہیں رہ سکو گی، وہ عورت جو تمہاری سوکن ہے تم کو وہاں رہنے نہیں دے گی، وہاں جا کر بہت پچھتاؤ گی۔ مگر میں نے ہار نہ مانی، رو رو کر برا حال کر لیا۔ میرا موقف یہ تھا کہ میں اس گھر میں رہوں گی تو آپ وہاں ہوں گے، یہاں تو کبھی کبھی آپ کا دیدار ہوتا ہے، کم از کم وہاں رہ کر روز دیدار تو ہو سکے گا۔ میرا خیال تھا کہ ان کے اصل گھر جا کر میں ان کے خاندان میں اپنی حیثیت کو منوا سکوں گی۔
या फिर उनकी पहली बीवी को घर से निकलवा दूंगी, जिसकी रोज़ व शब बुराइयां करते थे, मेरे सामने बरमला नफरत का इजहार किया करते थे। जाहिर है उसकी इस घर में क्या हैसियत हो सकती है। मेरा अंदाज़ा गलत निकला। जब मैं वहाँ गई मुझे शदीद नफ़रतों और एक तूफ़ान का सामना करना पड़ा। अब अंदाज़ा हुआ कि मेरी सौकन कोई कमज़ोर हस्ती नहीं, बल्कि एक ताकतवर औरत है, जिसका सिक्का उनके घर और ख़ानदान पर चलता है। उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ पत्थर पर लकीर होता था। मेरी सौकन एक बड़े जागीरदार की बेटी थी। उसका मैका मजबूत और बाअसर था। उसके नाम काफ़ी ज़मीन और जायदाद थी और बच्चे जवान थे। दिलावर से 5 साल उम्र में बड़ी थी। रोब और दबदबे के साथ रहती थी। पहले दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि मैं इस औरत के मुकाबिल नहीं आ सकती। अगर वो चाहे तो 1 सेकंड में मुझे दिलावर की ज़िंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर सकती है। यहाँ आकर एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी हैसियत दिलावर की बीवी की नहीं बल्कि उसकी पहली बीवी की खादमा जैसी हो गई। अपने कम माहिर होने का शिद्दत से एहसास हुआ और ज़िंदगी से नफ़रत महसूस होने लगी। अब मैं दिलावर की दूसरी बीवी के तौर पर मुतारिफ़ हो चुकी थी, लिहाजा यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती थी। जिस हाल में ये लोग रखते मुझे रहना था। दिलावर भी मुझसे खुलकर प्यार और मोहब्बत नहीं जता सकता था। ये दिन रात अजियत भरे थे और मैं अपने कमरे में तन्हा बैठी खून के आंसू रोया करती। मुझको हर शय बड़ी बेगम की रजामंदी से मिलती। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। सौतेली औलाद इज्जत से ज़रूर पेश आती, मगर ये ज़ाहरी रवैया था। दिली तौर पर तो वो मुझे पसंद नहीं करते थे। अब पता चला कि किसी शादीशुदा शख्स की दूसरी बीवी बनना कितना बुरा होता है। वह बेबसी की तस्वीर बन गई। मैके जाने की भी इजाज़त नहीं थी। मैके वाले अलग नाराज़ थे कि मैंने अपने चचा ज़ाद को छोड़कर किसी गैर को अपनाया था। वक्त रोते और सिसकते गुजरने लगा, यहाँ तक कि साल बीत गए। मुझे इस भरे पड़े घर से सवाए बेजार रवैये के कुछ नहीं मिला। उनकी खुशनुदी के लिए ख़ुद को मिटा डाला, लेकिन खाली दामन रही। सबसे बड़ा दुख ये था कि काश दिलावर माँ बनने की खुशी में रुकावट ना बनते, लेकिन उन्होंने निहायत बेरहमी से काम लिया था। 4 बार कुदरत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं उम्मीद से हो गई। हर बार में सफाक मालिक ने मेरी कोख उजाड़ डाली, मुझे माँ बनने की खुशी से महरूम कर दिया। उनकी बेगम और बच्चे की यही शर्त थी। मैं इसी सूरत दिलावर के निकाह में रह सकती थी कि औलाद को जन्म ना देती, वरना ये लोग मुझे तलाक दिलवा देते। और दिलावर की ये बात दिलावर को किसी सूरत गवारा ना थी कि उनके निकाह में आई औरत मुतलका हो जाए, वो आज़ाद होकर वापस माजी में लौट जाए, उनकी मलकियत से निकल कर किसी और की मलकियत बन जाए। देहात के लोगों की अजीब सोच होती है और अजीब रिवाज भी होते हैं। ये साहिब हैसियत जहालत की वजह से औरतों की ज़िंदगी छीन लेते हैं। गैरत के नाम पर औरतों को बेचते हैं, कारी करते हैं। ये साहिब हैसियत हो तो गैरत के नाम पर उनकी आज़ादी सल्ब कर लेते हैं। एक बार बीवी बनाकर ग़ुलाम बना लें तो फिर अपनी बांदियों को आज़ाद नहीं करते। मरते दम तक ये उनकी मलकियत कहलाती हैं। आज सोचती हूँ तो दुख होता है कि पढ़ लिख कर भी मैंने क्या पाया, सब कुछ गवाया। ऐ काश मैं अपने चचा ज़ाद भाई जमाल से ही समझौता कर लेती, तो आज मौजूदा ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही होती, दुखों से झोली ना भरती। मेरी बहन गुल बीबी ने सब्र किया, दिल पर जबर किया या समझौता किया। वो आज खुश है और बच्चों की खुशियों से उसका दामन लबरेज है। जब इसके बारे में खुशी की खबर सुन तो दिल खुश होता है, लेकिन दिल से एक होक भी उठती है कि काश मैं भी जमाल के साथ समझौता कर लेती, जैसे कि मेरी बहन ने अपने शौहर कमाल के साथ किया। अपनों से जुदा ना होती। जमाल ने मुझे बहुत समझाया था, मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो और उसके घर वाले मेरी इज्जत करते थे, प्यार भी करते थे। वो मेरे अपने थे, मेरे दुख दर्द पर तड़प उठते थे। लेकिन मैंने उनके साथ ज़्यादती की, नाशुक्री की, तो आज मुझे क्या मिला? इन जालमों ने तो मुझे माँ के एजाज़ से भी महरूम रखा। इल्तिजा करूँगी कि लड़कियाँ वालदैन की ज़िंदगी को किसी मोड़ पर ना छोड़ें, वरना हयात 2 कोड़ी की हो जाएगी।